عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح میرے لیے شرط ایمان ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں، وہ اپنی ذات سے معجزہ ہیں، تو ان کی فضیلتیں ایسی ہیں بعض جن میں کوئی نبی شریک نہیں ہے، تو ہر نبی کی ہیں، لیکن ان کی نسبتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو ابن اللہ بنا لیا گیا لوگوں نے پوری طرح ایک منطق بنا کر۔ ان کو اللہ جب پوچھے گا کہ تم یہ سکھا کے آئے ہو، تو اللہ کے جلال کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے محبوب ترین اور قریب ترین بندے سے پرسش کرتا ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ نہیں سکھا کے آئے، لیکن اس کا جلال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم سکھا کے آئے ہو، یعنی جس ہیبت میں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی نہیں رکھا، اس ہیبت سے مشرف کر دیا اس سوال کے ذریعے سے کہ یہ تاکہ میری ہیبت محسوس کرنے سے محروم نہ رہ جائیں۔ اب اللہ نے تمہیں اپنی معرفت، اپنی حضوری اور اس کا ایکسپیرینس فراہم کر دیا، اور تمہارے اندر سے نفس کی امارگی کو نفس کی سکینت میں بدل دیا، تمہیں بندگی میں کمال کے راستے پہ ڈال دیا۔ اب وہ تمہیں بتائے گا کہ اس کے انعام یافتہ کون لوگ ہیں۔ اب اس کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اہل بیت ہیں، اصحاب مبارک ہیں، اور ہمارے ارد گرد بھی ہوں گے۔ اب ہم ان کو گویا ان کے ساتھ تعلق کی ضرورت کو اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی حقیقی افادیت کو قبول کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ پھر ہم علی کی طرف اس طرح دیکھیں گے کہ ان کو ان سے دیکھنے سے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، ہم ابو بکر کی طرف اس نظر سے دیکھیں گے کہ انہیں دیکھنے سے اللہ کی حضوری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ طرح طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ کہے گا کہ یہ میرا محبوب ہے تو ہمارا محبوب بنا دے گا، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو تجربہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی محبت کے تقاضے پہ کرتے ہیں۔ یہ تجربہ کس کا ہے؟ تو بہت کم لوگ ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تجربہ ہمیں حالات یا کچھ واقعات کی وجہ سے پہلے ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتے ہی اللہ کا محبوب ہونا ہم پر واضح ہو گیا۔ اللہ کی نسبت کے بغیر ہر شے معدوم ہے، ہر شے گمراہی ہے۔ اگر اللہ کی نسبت نہ دی تو رسالت کا تصور گمراہی ہے۔ اللہ کی نسبت نہیں ہے تو پھر کسی بھی شخصیت سے تمہارا کوئی بھی تعلق اللہ کے غضب میں اضافہ کرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ چاہے وہ لوگ، ظاہر روایت میں آیا ہے نا کہ مشرکوں نے جو بت بنائے ہیں ان میں سے کچھ لوگ حقیقتاً موجود تھے اور وہ نیک لوگ تھے۔ اب دیکھتے نہیں ہو کہ خانہ کعبہ میں سے بت نکالنے کا کام جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اب انہی کا بت خانہ کعبہ میں نصب کر دیا ایک بڑے گروہ نے۔ تو تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت سے بڑھا دینا، اور جیسے کہ وہ اللہ کو بھی مجبور کر دیں گے، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ میاں تو ہمیں بعد میں اپنا غضب دکھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے مردود کریں گے۔ مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین اہانت ہے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الوہیت کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے۔
عنصر، کوئی ذرہ. تو اس میں بہرحال یہ باتیں تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ دین یہی ہے. دین ہے کہ جو ہمیں مسافر بننے کی دعوت دیتا ہے، منزل تک پہنچنے والے قافلے میں شامل ہونے کا موقع دیتا ہے، جس قافلے کے سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ قافلہ جس راستے پر یعنی دین پر چلے گا اس کی منزل اللہ ہے، اور دونوں اللہ کے محتاج ہیں، رسول بھی اور امتی بھی. دونوں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ استعانت میں بھی فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعانت میں بہت زیادہ ہیں، جس طرح عبادت میں اکمل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعانت میں بھی اکمل ہیں. تو اللہ کے جلال کی حضور میں مرتبہ اعلیٰ پہ رہنا، یہ بندگی کا وہ وصف اور وہ کمال ہے جو صرف نبیوں کو ملتا ہے. تو بہرحال اس میں یہ کہ یہ بات تو ایک طرف رہی کہ ہمیں اللہ سے تعلق کے جو فطری اور شرعی اور دینی تقاضے ہیں ان سب کا درست فہم کے ساتھ اور ان میں چھپے ہوئے حقیقی تقاضوں کے ساتھ لحاظ اس طرح رکھنا چاہیے کہ بس اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا محبوب ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے. بس یہ کہ ان سب شانوں کے ساتھ میں اسی وقت نسبت پیدا کر سکتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اتباع اور کامل اطاعت اور ہر محبت پر غالب محبت حاصل کروں گا. تو بس اب یہ ایک سیف راستہ ہے. تو لیکن یہ کہ یہ راستہ ہم سے اوجھل ہونے کی واحد وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم دین کو نہیں سمجھتے یا قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے. واحد وجہ یہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آدمی ہونے میں کامیاب نہیں ہیں. وہ آدمی جس کو اللہ نے اپنے تعلق، اپنی نسبت کی فطرت پر پیدا کیا تھا، ہم اس فطرت کو اپنے اندر بیدار کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں. اور سادہ لفظوں میں یہ کہ ہمیں پہلے اپنی آدمیت کی تجدید کرنی چاہیے. یعنی نفس کیا ہے؟ آدمیت کا سینٹر ہے. تو پہلے نفس کو آدمی بناؤ، پھر یہ بندگی کے آداب خود بخود سیکھ لے گا. آدمی بنے بغیر یہ تعلق کی کیمسٹری اور ماہیت اور کیفیت محسوس کرنے کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. آدمی بنے بغیر یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کے آداب بجا لا ہی نہیں سکتا. آدمی بنے بغیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر ہی نہیں سکتا. جو بھی محبت کرے گا اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دے گا، اور اللہ کے تعلق میں یا تو بالکل خالی رہے گا یا پھر ایک خیالی خدا سے تعلق پیدا کرنے کے دعوے کو ہم آپ سے منوانے کی کوشش کرے گا. میں نے ان کے ایک عالم سے کہا کہ بھئی اللہ کا انکار ہو جائے تو مصیبت میں تو ہم پڑیں گے. آپ لوگوں کو تو اللہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ کے راستے سے ایک کانٹا ہٹ جائے گا.